شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ سٹوری پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ چلو چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، اتنا کہتے ہی زور زور سے ڈھول بجنے لگا اور پھر بجنا بند ہو گیا۔ مرد و نوجوان بوڑھوں کی دوڑیں اس ڈھول کی جانب لگ گئیں۔ جب کبھی گاؤں میں اہم فیصلہ کرنا ہوتا تھا پورے گاؤں میں منادی ہوا کرتی تھی، گلی گلی اعلان کروائے جاتے تھے۔ یہ گاؤں کا دستور تھا اور چودھری حشمت اللہ کی فطرت تھی۔ آج ڈھول کیوں پیٹا جا رہا تھا یہ سب جاننے کے لیے چودھری حشمت اللہ کے ڈیرے پر پہنچنا ضروری تھا۔ ہر گھر کا ایک فرد وہاں ڈیرے پر پہنچتا رہا۔ ایک اضطرابی کیفیت کا عالم تھا۔ سبھی کی نظریں اونچی حویلی کے دروازے پر جمی ہوئی تھیں، جس دروازے سے چودھری صاحب نے برآمد ہونا تھا اور اس مجمع تک آنا تھا۔ اس روز میرا دوست عرفان بھی میرے پاس تھا۔ میں نے عرفان کا بازو کھینچا اور کہا، چلو سنتے ہیں چودھری صاحب کیا کہتے ہیں۔ یہ دستور، یہ طریقہ کار اس کے بالکل نیا تھا، لیکن اس سے اچھا لگا تھا۔ وہ بھی خوشی خوشی ساتھ چلنے لگا۔ لیکن یہ سب کیوں ہو رہا ہے، وہ اس بات سے بالکل انجان تھا۔ علی بتاؤ تو صحیح یہ سب کیا ہے، اس نے متانت بھرے لہجے میں کہا۔ رات کو بتاؤں گا، میں نے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کہا، بس جلدی ڈیرے پہنچو، یہاں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ لہذا ڈیرے پہنچتے ہی لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم دیکھنے کو ملا۔ چودھری صاحب 4-5 ملازموں کے درمیان حویلی سے نکل کر ڈیرے تک آئی۔ ایک نظر وہاں کھڑے ہجوم پر دوڑائی، شاید دیکھنا چاہتے تھے کہ یہاں پہنچنے والے آدمیوں میں سے کسی کی کمی تو نہیں۔ تب بولے، یقیناً آپ بھی جانتے ہیں میں نے آپ سب کو یہاں کیوں جمع کیا ہے۔ الفت جان کا قتل، اس کی نکلی ہوئی آنکھیں اور اس سے قبل 2 قتل، مجھے یہ کسی انسان کے ہاتھوں کے قتل نہیں لگتے، یوں لگتا ہے جیسے اسیب۔ چودھری صاحب نے آج دفن کیے جانے والے نوجوان کی موت کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، جی چودھری صاحب آپ نے درست کہا، ہمیں بھی یہی گمان گزرا تھا، اور پھر گاؤں میں الفت جان کا یہ پہلا قتل نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے چودھری کی بات کی تائید میں اپنی سوچ کا اظہار کیا۔ اللہ وسایا، یہ چودھری حشمت اللہ کا گاؤں ہے، یہاں قتل ہو رہے ہیں اور حشمت اللہ اس وقت تک سکون کی نیند نہ سو سکے گا جب تک ان کے قاتل کو میں آپ لوگوں کے سامنے سزا نہیں دے دیتا، چاہے وہ وحشی انسان ہو یا اسیب۔ آپ سبھی کو جمع کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ چکنے رہیں، آس پاس ارد گرد پر نظر رکھیں، کسی پر شک گزرے تو مجھے آگاہ کرو۔ ایک ماہ میں 3 قتل اور تینوں قتل کالی چٹان پر ہوئے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نور دین قتل ہوا، کالی چٹان پر پڑا ہے۔ ہم تو یہی خیال کرتے رہے کہ وہ اپنی بیٹی کے پاس گیا ہے، اس کی لاش گل سڑ چکی تھی، اس پر حشرات کی بتات تھی، پہچانی نہ جا رہی تھی۔ بہرحال تم لوگوں کے ذہن میں کوئی حال ہے تو مجھے بتاؤ۔ چودھری صاحب کی اس بات پر میں آگے بڑھا اور کہا، چودھری صاحب ایک بات میرے ذہن کو جھنجھوڑ رہی ہے، اگر آپ حکم دے تو میں اپنی سوچ کا اظہار کروں، ہو سکتا ہے کہ میری بات کچھ اثر رکھے۔ ہاں ہاں علی بیٹا بولو، کیا بات تمہارے دماغ میں آئی ہے، کھل کر اظہار کرو۔ چودھری صاحب نے دھیمی لہجے میں کہا، چودھری صاحب بابا نور دین کے قتل کے بعد میں خفیہ طور پر چٹان پر جاتا رہا ہوں، تاکہ جس طرح اس وحشی انسان نے بابا نور دین کی لاش کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا بالکل اسی طرح اس کے ٹکڑے کر سکوں۔ لیکن چٹان کا ایک ایک کونا چھان مارا میں نے، یہاں تک کہ چٹان پر کسی انسان کا وجود دکھائی نہ دیا۔ سو اندازہ لگا لیا کہ یہ کام انسان کا نہیں، اسیب کا ہے، غیر مری کوفتوں کا ہے۔ یہاں گاؤں میں کسی علم والے کو لانا چاہیے، اگر سایہ ہوا تو غیر مری کوفتے ہوئی تو علم والے اسے جلا دیں گے، اور دوسری صورت میں اگر وہ سایہ نہ ہوا، کوئی گاؤں سے باہر کا آدمی ہوا، تو ہر رات 2 نوجوانوں کی ڈیوٹی لگا دی جائے گی کہ مسلح ہو کر گاؤں کی حفاظت کریں، گاؤں سے لے کر کالی چٹان تک کی نگرانی کریں۔ واہ بیٹا واہ، داد دیتا ہوں تیرے دماغ کی، لگتا ہے میری طرح بھی گاؤں والوں کو تیری یہ بات، یہ خیال دل کو بیا ہوگا، کیونکہ گاؤں والوں۔ چودھری حشمت اللہ نے گاؤں والوں سے پوچھا، ٹھیک ہے چودھری صاحب، ایسا ہی کرنا چاہیے، بلکہ آج ہی کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں آج ہی کریں گے؟ کرم دین تم میری گاڑی پکڑو اور شہر سے کسی عالم کو بلا لاؤ، اور آج رات 2 نوجوان لڑکے اس گاؤں کی نگرانی کریں گے۔ آج علی کی ڈیوٹی لگاتا ہوں، علی بیٹا ان گاؤں والوں میں سے کسی ایک کو ساتھ ملا لو۔ میں نے عرفان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چودھری صاحب یہ میرا دوست ہے،
شہر گھومنے آیا ہے، لیکن نڈر بھی ہے اور طاقت والا بھی۔ میرے ساتھ یہ آج گاؤں کی نگرانی کرے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج تم دونوں نگرانی کرو گے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، اگر کوئی کالی چٹان کے ارد گرد مشکوک دکھائی دے تو اسے قتل نہیں کرنا، بلکہ اسے حویلی لانا ہے، تاکہ اس کا منہ کالا کر کے گاؤں کا چکر لگانے کے بعد اس کے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں۔ چودھری صاحب نے حکمانہ انداز میں کہا، جی چودھری صاحب، ایسا ہی ہوگا۔ اچھا، اب تم سب لوگ جاؤ۔ چودھری صاحب کی اس بات پر لوگوں کا مجمع منتشر ہو گیا۔ عرفان کے چہرے پر اضطرابی کیفیت نمایاں تھی۔ یہ سیب کیا ہے؟ اب اس نے پوچھ ہی لیا۔ علی، کیا سیب سایہ ان سب کو وجود ہے؟ اس بات پر میں مسکرا دیا اور کہا، صرف ان کا وجود ہی نہیں بلکہ یہ چیزیں انسانی زندگیوں سے کھیلتی ہیں، ان کی چیر پھاڑ کرتی ہیں۔ یار، میں تو سمجھا تھا کہ یہ سب کتابی کہانیاں ہوتی ہیں، لیکن تیرے گاؤں آ کر علی، میں تو تیرے ساتھ کالی چٹان پر نہیں جاؤں گا، مجھے تو ڈر لگنے لگا ہے۔ خوفناک قسم کی دستانے پڑھ کر خوفزدہ ہو جاتا ہوں۔ اگر کوئی بھیانک چہرہ سامنے آ گیا تو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ نہ بابا، نہ میں نہیں جاؤں گا، مجھے تو ابھی گاڑی پر سوار کرا دو۔ میں تیرے پاس چند دن گزارنے آیا تھا کہ تیرے گاؤں کی سیر کروں، دیہاتی زندگی کو قریب سے دیکھوں گا۔ کبھی کسی گاؤں نہیں گیا تھا، لیکن اب میں ایک پل بھی نہیں رکوں گا یہاں۔ عرفان کی باتیں سن کر میں ہنسنے لگا اور کہا، شہر میں بہت بولا کرتا تھا تو، کالج میں جن بوتوں کی باتیں کر کے دماغ خراب کیا کرتا تھا، اور اب کیا ہو گیا؟ عرفان نے میری بات کو کاٹتے ہوئے کہا، علی، وہ صرف باتیں تھیں اور یہاں حقیقت۔ بس کہہ دیا نا، مجھے نہیں جانا کالی چٹان پر۔ کالی چٹان کتنا ڈرونا نام ہے۔ حوصلہ رکھ یار، میں تیرے ساتھ ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی تجھے کچھ کہے گا تو سمجھ لینا صبح کا سورج وہ نہ دیکھ سکے گا، تڑپتی لاش دیکھے گا، اور پھر کوئی میری لاش سے گزر کر تجھ تک پہنچنا ہوگا اسے۔ میں نے ہزاروں باتیں بنا کر عرفان کو رضامند کر لیا۔ تب عرفان بولا، علی، تم تو اپنے گاؤں کے شہر میں بہت تعریفیں کیا کرتے تھے، لیکن یہاں مجھے تو دور دور تک پھیلے ویران اور سیاہ چٹانوں سے خوف آتا ہے۔ اس کی بات پر میں نے کہا، یار عرفان، دراصل ہمارا گاؤں ایک مثالی گاؤں تھا۔ کالج کی چھٹیاں میں خود دور پہاڑوں میں گزارنا چاہتا تھا، پھر تجھ سے جدا ہو کر جو ہی گاؤں آیا تو پتہ چلا کہ بابا حکم دین قتل ہو گیا ہے۔ اس سے قبل بابا نور محمد قتل ہوا تھا۔ گاؤں والوں کے چہرے پر چھائی زردی دیکھ کر اور ان کی باتیں سن کر میں پہلے تو ڈرا، لیکن پھر اس طاق میں رہنے لگا کہ جان سکوں کہ یہ گنونا کھیل کون کھیل رہا ہے، قتل کرنے کے بعد لاش کی برہمتی کون کرتا ہے۔ لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ رات کو الفت جان کا قتل ہو گیا۔ اس کی لاش میں خود کالی چٹان سے اٹھا کر لایا ہوں، صبح دفن کیا ہے۔ تم پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا کہ تم چند دن گزارنے آئے تھے، میرا گاؤں دیکھنے آئے تھے۔ بہرحال میری باتیں عرفان بڑی دلجوئی سے سنے جا رہا تھا۔ تب بولا، علی، یہاں چند گھنٹوں میں بہت کچھ دیکھ چکا ہوں۔ سنا کرتا تھا کہ گاؤں کے چودھری جگیردار بہت ظالم ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ چودھری حشمت اللہ بہت خوش طبیعت انسان ہے۔ تم نے درست کہا تھا، یہ چودھری کبھی بھی شفاق اور وحشی انسان تھا۔ اس کے اندر بھی رونق بری تھی، لیکن ان کے 3 قتلوں نے اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا ہے۔ اپنے آپ کو بھی چٹان پر مردہ پڑا دکھائی دینے لگا تھا، ٹکڑوں میں تقسیم دیکھنے لگا تھا۔ اب اس کی رونق، اس کا گھمنڈ ٹوٹ گیا، گاؤں والوں کے قریب ہو گیا۔ یہاں کے لوگوں کا ضب نہیں ہے، راست باز ہیں، حوصلہ مند و باہمت انسان ہیں۔ گھر میں بیٹھے گاؤں والوں کی باتیں کرتے رہے کہ رات ہو گئی اور اندھیرا گہرا ہونے لگا، تو میں نے اپنا پستول، تیر دار چاقو اور ٹارچ وغیرہ لی اور عرفان کو لیے کالی چٹان کی جانب بڑھنے لگا۔ عرفان خوفزدہ اور ڈرا ڈرا دکھائی دے رہا تھا۔ عرفان، کیا بات ہے، بولتے کیوں نہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں کے ذریعے دل کو پرکھتے ہوئے، میری بات پر وہ چونک سا گیا۔ اس کی ڈر اور خوف میں بھیگی آواز سن کر میں ہنسا۔ واہ دوست واہ، تم تو اتنے ڈرپوک ہو سکتے ہو، یہ میں نہ جانتا تھا۔ تم شہری لوگ گاؤں کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ شہر میں سوائے رونقوں کی اونچی اونچی عمارتوں کے اور ہے ہی کیا۔ یہاں گاؤں میں دیکھو، کھلی فضائیں، ٹھنڈی ہوائیں، لہراتے سبز دیسی خوراکیں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے راتوں کا سیاہ کا سناٹا خوفزدہ کیے جا رہا ہے۔ اس نے میری بات کو درمیان میں ہی اچکتے ہوئے کہا، چلو واپس چلیں، گھر جا کر آرام کرتے ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا، عرفان یار، ہمت کرو، حوصلے سے کام لو، کچھ نہیں ہوگا تجھے، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ ابھی یہ بات میرے منہ میں تھی کہ وہ چلایا، علی، وہ دیکھو آگ۔ اس کا اشارہ کالی چٹان کی جانب تھا۔
مجھے وہ دور کالی چٹان پر جلتی ہوئی آگ دکھائی دی۔ تب میں چلایا، عرفان لگتا ہے اس آگ کے پاس ضرور کوئی ہے، میں اسے زندہ نہ چھوڑوں گا، اس نے پورے گاؤں میں وحشت پھیلا رکھی ہے، بس تم چپکے میرے پیچھے آتے جاؤ۔ اب میری تمام تار توجہ آگ کی جانب تھی، جو ہی ہلکی اور مدھم تھی، لیکن جوں ہم آگے بڑھتے گئے وہ ہلکی اور مدھم آگ ایک بھڑکتی ہوئی آگ دکھائی دینے لگی۔ علی واپس لوٹ چلو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ عرفان کے چلتے چلتے خوف سے بھیگی آواز میں اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ کچھ نہیں ہوگا عرفان، میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، آگ سے کچھ دور چٹان کی طرف۔ ہم دونوں چھپ کر بیٹھ گئے، ہماری نظر سے کسی کے چہرے کی تلاشی تھی، لیکن آگ کے ارد گرد کچھ دکھائی نہ دیا۔ عرفان اس سے قبل ان چٹانوں میں نے بھی آگ جلتی نہیں دیکھی، آج میرا پہلا موقع ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہاں چٹان کے پاس کون رہتا ہے، کون لوگوں کو قتل کرتا ہے، کون جسموں کی چیر پھاڑ کرتا ہے۔ میں نے بھی اپنی ہمت حوصلے کو یکجا کرتے ہوئے کہا، علی کوئی آ رہا ہے، کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے، چلو بھاگو یہاں سے۔ عرفان نے کانپتی آواز میں کہا۔ اب میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، بولنے سے منع کر دیا۔ عرفان خاموشی سے دیکھتے جاؤ، بولنا نہیں ہے، اپنی یہاں موجودگی کا اسے احساس نہ ہونے دو۔ میں نے اسے گھرتے ہوئے کہا۔ اتنے میں سفید کفن میں ملبوس کوئی شخص آگ کے قریب آتے دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی دل کو ایک جھٹکا سا لگا، اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ناکام رہا۔ اس کا پورا جسم، سر منہ سفید کفن سے ڈھکا ہوا تھا۔ چلتے وہ آگ کے قریب آیا اور ہاتھوں میں آگ لے کر اس سے کھیلنے لگا۔ اس کی یہ حرکت دیکھتے ہی عرفان جیسے نیچے پڑا، اور شاید یہ آواز اس نے بھی سن لی تھی۔ آگ کو ایک طرف پھینکتے ہوئے ہماری طرف بڑھنے لگا۔ عرفان کے ساتھ ساتھ میرا جسم بھی کانپنے لگا۔ عرفان جو قرآنی یاد زبانی یاد ہوں پڑھتے رہو۔ میں نے ڈرنے کے باوجود بھی اپنے حواس باہر رکھتے ہوئے کہا۔ جب عرفان نے بلند آواز میں قرآن یاد کی تلاوت شروع کر دی، اس کے اقدام سے چلتا ہوا کفن پوش ایک جگہ ساکت ہو گیا۔ جب ہم نے قرآن یاد کا ورد زبان پر جاری رکھتے ہوئے واپس دوڑ لگا دی، وہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، علی آج تو بچ کر نکل رہے ہو، دوبارہ نہ بھاگ سکو گے، مجھے خون چاہیے، انسانی خون، اپنے خوش رگوں کو تر کرنے کے لیے انسانی خون چاہیے۔ ہفتے بعد ایک انسان کا خون پینا، دل کھانا میرا جیون ہے، اور میں اپنا جیون ختم نہ ہونے دوں گا، میں اپنی ایسی رگوں کو ضرور تر کروں گا۔ یہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، پھر خاموشی پھیل گئی۔ قریب کھڑے عرفان کی حالت غیر ہو گئی، شاید یہ سیب ظاہر ہونا برداشت نہ کر پایا تھا۔ میں اسے جھنجھوڑنے لگا، عرفان عرفان میں چیخا، اسے پکڑنا چاہا، لیکن اس نے مجھے اٹھا کر ایک طرف پھینکا اور مسلسل اس کی طرف بڑھنے لگا۔ عرفان میں اتنی طاقت پہلے کبھی نہ تھی، یہ نئی طاقت اس کی اپنی نہ تھی، ضرور سایہ اس پر حاوی ہو گیا تھا، اسے مدہوش کر چکا تھا۔ تب میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، سوتے لوگوں کو جگانا شروع کر دیا۔ لوگ ہاتھوں میں ڈنڈے لاٹھیاں لیے میرے پاس جمع ہونے لگے۔ وہ عرفان بچاؤ اسے، میں نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، لیکن عرفان سیاہ چٹان کے قریب پہنچ چکا تھا، جہاں جاتے ہی اس چٹان کے پیچھے غائب ہو گیا۔ چٹان کا ایک ایک کونا چھان مارا، لیکن عرفان دکھائی نہ دیا۔ عرفان کا غائب ہونا صرف میں نے ہی نہیں، پورے گاؤں والوں نے بھی دیکھ لیا تھا۔ تھک ہار کر واپس لوٹ آئے، ذہن و دماغ میں سوچوں کے پہاڑ اٹھائے، خراما خراما چلتا واپس آنے لگا۔ میں عرفان کے گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ عرفان کے اسیب کے ہاتھوں قتل ہونے کی کیسے خبر سنوں گا؟ انہی سوچوں میں گھر چلتا رہا۔ آنکھیں تر تھیں، پلکیں بھیگی ہوئی تھیں، آنسو کے قطرے گالوں پر بگوئے ہوئے زمین بوس ہو رہے تھے۔ چودھری صاحب میرا دوست قتل ہو گیا ہے، اس کے سائے کے ہاتھوں چیر پھاڑ ہو گیا ہے۔ وہ میرا مہمان تھا، شہر سے مجھے ملنے آیا تھا۔ چودھری کو دیکھتے ہی میں چیخ پڑا۔ چودھری صاحب نے میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا۔ علی بیٹے سب کچھ جانتا ہوں، دوسرے لوگوں کی طرح تیرا دوست بھی اس کفن پوش سائے کے ہاتھوں مارا گیا ہے، لیکن اب جان گیا ہوں کہ انسانی زندگیوں سے کھیلنے والا کوئی انسانی درندہ نہیں ہے، اسیب ہے۔ جس طرح اس نے یہاں دہشت پھیلا رکھی ہے، صبح ویسے ہی اس کا حال کریں گے، عمل بابا کی خدمت حاصل کریں گے، اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں گے۔ لیکن چودھری صاحب کی باتیں میرے اندر حوصلہ نہ پیدا کر سکیں، میرے بہتے آنسو کو خشک نہ کر سکیں۔
رات بھی گئی، صبح سویرے ہی میں اپنے دوست کو دوبارہ تلاش کرنے کی گھر سے کالی چٹان پر جا پہنچا۔ وہاں چٹان پر عرفان کی 2 حصوں میں بٹی ہوئی لاش دیکھ کر میں چیخ کر اس سے لپٹ گیا۔ عرفان عرفان میرے دوست، اٹھو یار، میں تیرا دوست علی ہوں، آنکھیں کھولو، دیکھو کس قدر ٹوٹ گیا ہوں، بکھر گیا ہوں، بولو یار ایک دفعہ کہہ دو۔ علی یہ ایک خواب ہے، سپنا ہے، لیکن یہ خواب نہ تھا، سپنا نہ تھا، یہ ایک تلخ حقیقت تھی۔ کافی دیر تک اس سے لپٹا روتا رہا، پھر اس کے جسم کے دونوں حصوں کو کندھوں پر اٹھاتے ہوئے لڑکھڑاتے قدموں سے گاؤں کی جانب چلنے لگا۔ جو بھی میرے کندھوں پر عرفان کی لاش دیکھتا اس پر رفت طاری ہو جاتی۔ چلتے چلتے میں چودھری خشمت اللہ کے ڈیرے پر جا پہنچا۔ چودھری خشمت اللہ کے سامنے رکھ دی اور چیخا، چودھری صاحب میں اس کے ماں باپ کو کیا جواب دوں گا؟ کیسے اس کی لاش ان تک پہنچاؤں گا؟ وہ مجھے قاتل کہیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا بیٹا تمہیں، تیرے ساتھ تو میں تو کیا پورا گاؤں جائے گا، اس کی موت کا کوئی قاتل نہیں ہے، اسے گاؤں والوں نے نہیں مارا، یہ کام میں خود سنبھال لوں گا۔ پھر فوری گاڑی کا انتظام کیا گیا، عرفان کی لاش شہر اس کے گھر پہنچائے گی۔ وہاں کرام برپا ہو گیا۔ سب گھرنے والی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، مجھے اس کا قاتل سمجھنے لگے۔ عرفان کی ماں نے میرا گربان پکڑ لیا اور چلائی، علی تم نے کیا کر دیا؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے دوست کو قتل کر دیا۔ وہ تو بہت خواہشیں، بہت تمنائیں لیے تمہارے پاس کیا تھا، لیکن تو قاتل ہے، میرے بیٹے کا قاتل۔ عرفان کی ماں جذباتی انداز میں چیختے ہوئے روتی ہوئی بولی۔ چودھری سب آگے بڑھے اور عرفان کے علاوہ گاؤں میں ان قتلوں کے بارے میں انہیں آگاہ کیا، جنہیں گاؤں والوں نے مل کر قبر میں اتارا تھا، انہیں مطمئن کیا۔ بالآخر اسے سپرد خاک کر دیا گیا۔ میں نے عرفان کی قبر پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کر لیا کہ جب تک اس کی کفن پوش خاتمہ نہ کر دوں چین سے نہ بیٹھوں گا۔ شہر سے ہی عمل کو ساتھ لیا گیا اور گاؤں آ گئے۔ عمل نے اپنے علم سے بتایا کہ وہ کفن پوش ہفتے بعد زہر ہوتا ہے، انسانی خون سے اپنی خشک رگوں کو تر کرتا ہے اور اپنی روح کو تقویت پہنچاتا ہے۔ یہ ہفتہ گزرنا میرے لیے صدیوں برابر تھا۔ ہر رات کالی چٹان پر جا کر چیختا چلاتا، کفن پوش کو پکارتا، لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ ایک رات میں کالی چٹان کے بھی قریب پہنچا بھی نہ تھا کہ مجھے جلتی آگ دکھائی دی۔ یہ آگ دیکھتے ہی میں واپس گاؤں آیا، بزرگوں کو ہمراہ لیا اور دوبارہ کالی چٹان پر جا پہنچا۔ دور سے ہی ہمیں آگ کے ساتھ کھیلتا ہوا وہ کفن پوش دکھائی دیا تو بزرگ نے آنکھیں بند کر لی اور پڑھنے لگا، ثاقب یہ میرے علم سے باہر ہے، میں کسی بھی صورت اسے تسخیر نہ کر سکوں گا، اس پر غلبہ نہ پا سکوں گا، واپس لوٹ جاؤ۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ایک آواز میرے کانوں میں پڑی، علی تمہیں کہا تھا نا کہ تم دوبارہ مجھ سے نہ بچ پاؤ گے، آج تیری باری ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی بابا واپس بھاگ نکلا اور میں بت بنا سکتا کے عالم میں اسے گورنے لگا۔ مدوشی مجھ پر طاری ہونے لگی، اپنے ہوش کھونے لگا، عرفان کی طرح اپنا جسم بھی ٹکڑوں میں تقسیم دیکھنے لگا۔ مدوشی کے عالم میں میں خراما خراما اس کی جانب بڑھنے لگا۔ میں کس سمت جا رہا تھا، کیوں جا رہا تھا، کچھ خبر نہ تھی، اتنا جانتا تھا کہ آگ کے قریب تھا۔ اس کے بعد ایک ہاتھ میرے دل پر پڑا، پھر ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنی ماں کی آواز سنی جو میرا سر اپنی گود میں رکھ کر مجھے پیار کر رہی تھی۔ پھر چودھری صاحب آگے بڑھے اور بولے، بیٹا تم نے اپنے دوست کا انتقام لے لیا ہے، پورے گاؤں والوں نے کالی چٹان پر اس کو جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں یہ سوچ کے پریشان ہو گیا، آخر یہ سب کیسے ہوا؟ پھر میرا خیال اپنے گلے میں لٹکے ہوئے اللہ والے لاکڑ کی طرف بڑھا۔ یقیناً جیسے اس نے میرے لاکڑ کو چھوا ہوگا، یقیناً اس کو آگ لگ گئی ہوگی۔ خیر کفن پوش لاش کا انجام سن کر میرے دل کو بہت خوشی ملی۔ پھر رفتہ رفتہ لوگ اس موقع کو بھول گئے اور زندگی معمول پہ آ گئی۔ آج بھی جب بھی میں کالی چٹان پر جاتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں، کیونکہ یہ کالی نہیں خونی چٹان ہے۔